نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے تنہائی۔ جی ناظرین، تنہائی ایک خوبصورت نعمت ہے۔ جو تنہا ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم اس تنہائی میں کس چیز میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ تنہائی ہماری غور و فکر پر ہے تو کس چیز پر ہے؟ اس دنیا کی فانی چیزوں کی طرف ہم سوچ کو مشغول کر دیتے ہیں، کبھی ماضی کی سوچ، کبھی فیوچر کی سوچ، کبھی دنیا کی سوچ، دنیا داری کی سوچ، کسی کی بھلائی کی سوچ، کسی کی برائی کی سوچ، اپنوں کی، غموں کی، خوشیوں کی سوچ، اولاد کی، مال کی سوچ، ایسی سوچ جس کو فنا ہونا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم اپنی غور و فکر کو ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس میں ہمیں روز قیامت کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تنہائی ایک ایسی نعمت ہے، اگر ہمیں اس کا استعمال کرنا آتا ہو تو ہم ایسی چیزوں پر غور و فکر کریں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہے۔ اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنا۔ جی، اللہ کی ذات پر غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، انسان پھر نیگیٹو باتیں نہیں سوچتا، وہ پھر شکر گزاری کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، انسان کیا ہے؟ اللہ نے اسے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، ایسا حقیر پانی جسے انسان خود بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسی چیز سے ہم پیدا کیے گئے ہیں تو پھر تکبر، غرور کس بات کا؟ ہم اپنی سوچ و فکر کو ایسی چیزوں پر کیوں لگاتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے ہیں؟ ہم اس تنہائی کو خوبصورت کیوں نہیں بنا دیتے؟ اللہ نے خود اپنے ایسے غور و فکر کرنے والے عقل مند بندوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ وہ پھر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اللہ کی مخلوقات پر سوچ و بچار، غور فکر کہ اللہ نے واقعی کتنی خوبصورت دنیا بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائے۔ ان کا ذکر اللہ بار بار قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کس طرح آسمان بنائے، زمین بنائی، پھر آسمان سے پانی اتارا، مردہ زمین کو زندہ کیا مرنے کے بعد۔ اسی طرح ہمارا بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ ہم سب کی اللہ کی طرف دوڑ ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں ہمیں اپنے قدم تیزی سے بڑھانے چاہیے۔ جب تنہائی ملتی ہے تو ہم اپنے نیک عمل کی طرف راغب ہوں اور اس رب کریم کا خوف اپنے دل میں پیدا کر دیں، اور یہ خوف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی تنہائیوں میں ڈر پیدا کیجیے، اپنی سوچ پر قابو کیجیے، اپنی سوچ کو ایسی چیزوں پہ مت لگائیے کہ جو آپ کے لیے بے فائدہ ہو، روز قیامت رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس روز بڑا ہی خوفناک دن ہوگا۔ اس روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ سوچئے، جب بھی دل آپ کا کسی گناہ کی طرف راغب ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی جھوٹ ہو، غیبت ہو، بغض ہو، حسد ہو، چغلی ہو، ریاکاری ہو، منافقت ہو، بخیلی ہو، کچھ بھی ایسا عمل ہو، ہمیشہ سوچئے کیا یہ عمل روز قیامت میرے لیے رسوائی کا باعث تو نہیں بنے گا؟ کیا یہ مجھے روز قیامت کوئی فائدہ دے گا؟ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیجئے،
ہر گناہ سے، شیطان سے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو بناؤ اسے دشمن۔ واقعی آئیے ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دوری اختیار کریں اور اپنے رب کریم کو اپنا رب مانتے ہوئے، جانتے ہوئے اس سے قربت حاصل کریں، اپنی تنہائیوں کو خوبصورت بنائیں، کیونکہ ہم آزاد نہیں، ہمارے ساتھ دو ایسے محافظ ہیں جو اچھا، برا، چھوٹا، بڑا ہر چیز لکھ رہے ہیں، جس کا حساب روز قیامت ہوگا۔ ایسی کتاب جس میں کچھ چھپا نہیں، سب کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا ہوگا۔ آئیے اپنی تنہائیوں کو فائدہ مند بنائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمیں تنہائی جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں غور و فکر کرنے کی نعمت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔